نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ سورہ بقرہ کی ابھی آیت 87 سے 90 تک کی آیتوں کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کا آیت وار ترجمہ اس طرح ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ آیت 87۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کو تورات دی اور ان کے بعد رسول بھی بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن اور صاف دلیلیں دیں اور انہیں روح القدس سے تقویت پہنچائی۔ پھر کیا جب کبھی تمہارے پاس رسول و حق لائے جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے تو تم نے ایک گروہ کو تو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل بھی کر ڈالتے ہو۔ یہ ترجمہ تھا آیت 87 کا۔ اس کی تفسیر: یہودیوں کی تعلی و سرکشی۔ یہودیوں کی تعلی و سرکشی اور مخالف و خواہش پرستی کا بیان ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اس میں یہودیوں نے تحریف کر ڈالی، اس کی غلط تفسیر بیان کی اور اس کے احکام کی مخالفت کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آپ کی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے، مگر انہوں نے ان کی بھی نہ مانی۔ سورہ مائدہ کی آیت 44 میں فرمایا: ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت و نور ہے، جس پر نبی بھی خود عمل کرتے تھے اور یہودیوں کو اس کے ماننے کا حکم کرتے تھے، اور درویش و علماء بھی، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ اسی وجہ سے یہاں فرمایا: فَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے بعد موسیٰ کے رسول بھیجے۔ سورہ مومنون کی آیت 44 میں فرمایا: پھر ہم نے اپنے رسول لگاتار بھیجے۔ حضرت موسیٰ کے بعد انبیاء لگاتار آتے رہے، پھر یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ کی شریعت میں تورات کے خلاف بھی کچھ احکام ہیں، اسی وجہ سے آپ کو اللہ پاک نے روشن دلیلیں اور زبردست معجزے دیے۔ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مٹی سے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے اور وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کے پرندے بن جاتے تھے۔ بیماروں کو اچھا کرنا آپ ہی کا کام تھا۔ آپ کی تائید روح القدس سے کی گئی۔ یہ تمام باتیں آپ کی سچائی کی روشن دلیلیں تھیں، لیکن یہودیوں نے آپ کو نہ مانا اور سخت مخالفت کی اور آپ سے حسد کیا، کیونکہ انجیل میں تورات کے خلاف بھی چند مسئلے تھے، جیسا کہ فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 میں: تاکہ تم پر کچھ چیزیں حلال کر دوں جو حرام تھیں، اور میں تمہارے پاس اپنے رب کے پاس سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ یہودی انبیاء کے ساتھ گستاخی سے پیش آیا کرتے تھے، بلکہ انہیں قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ یہودی نبیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اکثر نبیوں کو جھٹلا دیتے اور اکثر کو قتل کر ڈالتے تھے۔ وجہ عداوت اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ نبیوں کی تعلیم ان کی خواہشوں اور رائوں کے خلاف تھی، اور تورات میں جو انہوں نے اپنی رائوں اور قیاسوں سے رد و بدل کر ڈالا تھا، انبیاء اس کا انہیں الزام دیا کرتے تھے۔ یہ بات انہیں ناگوار گزرتی اور نبیوں کے جھٹلانے پر تل جاتے،
بلکہ بعض کو تو قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جب کبھی رسول تمہاری خواہشوں کے خلاف احکام لاتے ہیں تو تم میں غرور پیدا ہو جاتا ہے اور انہیں جھٹلا دیتے ہو، بلکہ بعض کو تو قتل بھی کر ڈالتے ہو۔ روح القدس سے کیا مراد ہے؟ روح القدس سے حضرت جبرائیل مراد ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت 193 میں فرمایا روح الامین قرآن پاک لے کر اترے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا آیت نمبر 11 میں، یعنی ہم نے روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، آیت 88 ترجمہ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردے والے ہیں، نہیں بلکہ کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے، اس لیے یہ چند لوگ ہی ایمان لائیں گے۔ یہودیوں کا انبیاء کے ساتھ تمسخرانہ انداز۔ غلف یعنی ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، مہر کر دی گئی ہے، بات سمجھ نہیں سکتے اور نہ یاد رکھتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ہمیں تمہارے علم کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جواب دیا کہ ان پر ہماری پھٹکار پڑی ہوئی ہے اور کفر کی وجہ سے ہم نے ان پر مہر لگا دی ہے۔ سورہ نساء کی آیت 155 میں فرمایا ان کا کہنا ہے کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان پر کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فقلیلا ما یؤمنون یعنی ان میں سے تھوڑے ہی لوگ ایمان لائیں گے۔ ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اللہ علی الکافرین، آیت 89 ترجمہ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی جو ان کے پاس والی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، جس کے آنے سے پہلے یہ خود کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے، ان بے ایمانوں پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ یہودیوں کی آخری پیغمبر کے لیے دعائیں۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اور قرآن اترنے سے پہلے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ کرے پیغمبر آخر الزماں پیدا ہوں، پھر ہم ان کی رہنمائی میں مشرکوں سے جہاد کریں، انہیں عاد و ارم کی طرح مار کاٹ کر رکھ دیں اور ان کی جڑیں تک کھود پھینکیں۔ جب کبھی یہودیوں اور عربوں میں جنگ چھڑ جاتی تو یہودی کہا کرتے کہ ان قریب اللہ کے ایک پیارے پیغمبر ایک عظیم کتاب لے کر آنے والے ہیں، ہم ان کی رہنمائی میں تمہیں چن چن کر قتل کر ڈالیں گے۔ یہ مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس جلیل الشان پیغمبر کا اور ان کی عظیم الشان کتاب کا زمانہ قریبی ہی آ لگا ہے۔ انصار کے بزرگوں کا بیان ہے کہ ہم یہودیوں پر عہد جاہلیت میں ایک مدت مدید تک غالب رہے۔ اس وقت ہم مشرک تھے اور وہ اہل کتاب۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آ لگا ہے، ہم ان کی پیروی کر کے تمہارا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ پھر جب قریش میں حق تعالیٰ نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما دیا تو ہم تو ان پر ایمان لے آئے، مگر یہ بے ایمان ہی رہے اور جان بوجھ کر کافر بنے رہے۔ آپ کی بعثت سے پہلے کہا کرتے تھے کہ ہم نبی کی اعانت میں سر توڑ کوشش کریں گے، لیکن جب وہ آئے تو بجائے اعانت کے اور الٹے ان کے دشمن بن گئے اور انہیں جھٹلانے لگے۔ مسلمانوں نے ان سے کہا بھی کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ جب ہم مشرک تھے اور تم ہم سے لڑا کرتے تھے تو تم کہا کرتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے اور ہم سے اس کی صفتیں بیان کیا کرتے تھے، اور جب وہ نبی موعود صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر یہودی بولے یہ وہ نہیں ہے جن کا ہم تم سے ذکر کیا کرتے تھے، یہ ہماری نشانیوں کے مطابق نہیں۔ پھر حق تعالیٰ نے کتاب مقدس میں یہ واقعہ اتارا۔ ان کا گمان تھا کہ نبی منتظر ہم میں مبعوث ہوگا، لیکن جب وہ عربوں میں مبعوث ہوا تو جل کر کباب بن گئے اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، حالانکہ پورا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے سچے نبی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھٹکار میں مبتلا کر دیے گئے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ آیت 90۔ ترجمہ: اللہ کی طرف سے اتری ہوئی چیز کے ساتھ ان کا کفر کرنا بدترین چیز ہے، جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، صرف اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل جس پر چاہا کیوں اتارا، لہذا یہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے اور کافروں ہی کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یہودی غضب پر غضب کے حقدار ہو گئے۔ یہ تفسیر آیت نمبر 90 کی۔ یہودیوں نے نبی امی کی تصدیق کی جگہ تکذیب، ایمان کی جگہ کفر اور معاونت کی جگہ مخالفت، دوستی کی جگہ دشمنی اور فرما برداری کی جگہ نافرمانی کر کے اللہ کے قہر و عتاب کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیا، اور ایک بہترین و اعلیٰ نعمت چھوڑ کر بدترین و ذلیل چیز پسند کی۔ ان احمقوں نے حق فروخت کر کے باطل خریدا اور ایمان بیچ کر کفر مول لیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ظالموں کو بڑا حسد و بغض تھا۔ یہ بات انہیں ناگوار گزری کہ اللہ پاک نے اپنا فضل عربوں پر اتارا، نبوت قریش کو مل گئی اور قریشی خاندان میں نبی مبعوث ہو گیا۔ فباؤ بغضب علی غضب، ایک غضب تو بچھڑے کو پوجنے اور تورات ضائع کرنے کی وجہ سے تھا ہی، جبکہ تورات ان کے پاس تھی۔ دوسرا غضب انجیل و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ تیسرا غضب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے اترا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، چونکہ کفر کا سب سے بڑا سبب حسد و بغض تھا جو غرور سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے انہیں غرور کی یہ سزا دی گئی کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی، لہذا ان پر ذلت والے عذاب مسلط کر دیے گئے۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے، جو میری عبادت سے غرور کریں گے وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مغروروں کا حشر انسانی صورتوں میں چیونٹیوں کی طرح ہوگا، اس قدر بڑی ذلت ہوگی کہ ہر چیز انہیں روندتی ہوئی گزرے گی، پھر جہنم کے قید خانے بولس میں ڈال دیے جائیں گے، جس کی آگ دوزخ کی تمام آگوں سے تیز ہے، اور انہیں جہنم کی پیپ اور کچ لہو پلایا جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 87 سے 90 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔